جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ غبار راہ طیبہ سرمائے چشم بصیرت ہے، غبار راہ طیبہ سرمائے چشم بصیرت ہے۔ یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے۔ میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں، میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں۔ یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کریے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا انسانیت کی ہدایت کے لیے، تو اس سلسلے کے آخری ستارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہے۔ ان کے بعد کوئی نبی کوئی رسول قیامت تک نہیں آئے گا جو دعویٰ نبوت کرے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دعویٰ نبوت تو اس نے کیا، اگر کسی نے نبوت کی دلیل بھی مانگ لی وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ دلیل اس لیے مانگ رہا ہے کہ اس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اندر شک ہے۔ اگر یقین ہوتا تو اس کے دعوی نبوت کے ساتھ ہی یہ کہہ دیتا کہ تو دجال ہے، کذاب ہے، ملعون ہے، نبی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہر ادنا سے ادنا مسلمان کو بھی ہے، گناہگار کو بھی ہے، نیکوکار کو بھی ہے، عالم کو بھی ہے، غیر عالم کو بھی ہے۔ ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت ہے، اور یقیناً ہر مسلمان کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت رچی بسی ہے، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار ہو۔ اختر شیرانی کا واقعہ بہت سے حضرات نے سنا ہوگا۔ شرابی کبابی آدمی تھا، شاعر تھا، مجلس لگی ہے، غیر مسلم دوست بیٹھے ہیں، شراب کے نشے میں دھت ہے۔ ایک دوست نے کہا اختر بتا تیرا غالب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اختر شیرانی نے کہا کہ غالب تو میرے جوتوں کے تسمے سیدھے کرنے کے بھی قابل نہیں ہے، نشے کے اندر تھا۔ دوسرے دوست نے پوچھا بتا تیرا فلاں شاعر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اختر نے کہا اس کو تو میں اپنے گھر میں جھاڑو مارنے کے لیے بھی نہ رکھوں۔ ایک شرابی بیٹھا تھا بے ایمان، اس نے کہا اختر یہ بتا کہ تیرا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نشے کے اندر دھت اختر شیرانی شراب پی رکھی ہے، کہنے لگا، گلاس اٹھایا شراب کا اور اس کے منہ کے اوپر مارا اور کہنے لگا میں نشے میں ہوں، گناہگار ضرور ہوں لیکن حضور کا گستاخ نہیں ہوں۔ کیا تیرا یہ خیال ہے کہ میرے پاس جو شفاعت کا ایک ہی آسرا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات، میں ان سے بھی دور چلا جاؤں ایمان میرے اندر سے نکل جائے گا؟ مجھے تو آسرا ہی بخشش کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میں نشے کے اندر ہوں تب، میں غیر نشے کے اندر ہوں تب، مجھے محبت ہے تو امام الانبیاء علیہ السلام سے ہے۔ صرف محبت کا دعویٰ یا کسی بھی چیز کا صرف دعویٰ، کائنات کی کوئی عدالت، کوئی مجلس، کوئی جرگہ قبول نہیں کرتا۔ دلیل مانگتے ہیں، گواہ مانگتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کیا میرے جسم کے اوپر حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کی دلیل موجود ہے یا نہیں ہے؟
کیا کوئی بندہ میرے دعویٰ کیے بغیر میری شب و روز کی زندگی کو دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حضور کا محب ہے؟ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حضور کا محب نہیں ہے؟ کیوں؟ اعمال حضور والے میرے اندر ہوں گے، مجھے دعوے کی ضرورت نہیں ہے، پھول کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں گلاب کا پھول ہوں، میں چنبیلی کا پھول ہوں۔ پلاسٹک کے پھول کو بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ میں بھی پھول ہوں، لیکن گلاب کا پھول نظر نہ بھی آ رہا ہو، اس کی خوشبو بتاتی ہے گلاب کا پھول موجود ہے۔ ہماری زندگی سے اعمال کی خوشبو آنی چاہیے جو بتائے لوگوں کو حضور کا محب ہے، حضور کا عاشق ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 حق ہیں ہر امتی کے اوپر، ہر مسلمان پر حقوق ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سب سے پہلا حق حضور علیہ السلام کا یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے، حضور علیہ السلام کو آخری نبی مانا جائے۔ دوسرا حق حضور علیہ السلام کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت صرف نماز کے اندر نہیں ہے، صرف روزے کے اندر نہیں ہے، صرف حج و زکات کے اندر نہیں ہے۔ میری دن رات کی زندگی حضور علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ہو، میرا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا کھانا پینا، لوگوں کے ساتھ معاملات، میری معاشرت، میری تجارت، سب حضور علیہ السلام کی سنت کے تابع ہوں تو یہ اطاعت ہے۔ حضور علیہ السلام کا تیسرا حق کہ ان کے دین کی نصرت کی جائے۔ جب بھی دین کا مسئلہ آ جائے وہاں میں کھڑا ہو جاؤں۔ دین کسی خاص طبقے کا نہیں ہے، کسی خاص گروہ کا نہیں ہے، حضور علیہ السلام کے ہر امتی کا ہے، اور ہر امتی کا فرض بنتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کی جائے، حضور علیہ السلام کے مبارک دین کی حفاظت کی جائے۔ صحابی رسول جنگ کے اندر زخمی پڑے ہیں، آخری وقت ہے، آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرا فلاں صحابی نظر نہیں آ رہا، صحابہ کرام جا کر پوچھو کہاں گیا۔ ایک صحابی چلتے چلتے پہنچ گئے اس صحابی تک اور کہا کہ آپ کو تو حضور علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میرا آخری وقت ہے، چند ساعتوں کا مہمان ہوں، جسم سے روح کا ناطہ کٹنے والا ہے، 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات کہ حضور علیہ السلام کو میری طرف سے سلام عرض کر دینا، اور یہ بھی عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے آپ کو بہترین بدلہ عطا کرے جو آج تک کسی بھی امتی کی طرف سے کسی نبی کو عطا کیا گیا ہو، اس سے بہتر بدلہ اللہ پاک میری طرف سے آپ کو عطا کرے۔ ایک بات۔ دوسری بات اس صحابی نے جو عرض کی وہ قیامت تک آنے والے آخری مسلمان کے لیے ایک نصیحت کی ہے۔ اس صحابی نے کہا ہے صحابہ کرام کا گروہ، یہ جنگ کا میدان ہے، اسلام کے اندر پہلے بھی جنگیں ہوئی ہیں، آئندہ بھی جنگیں ہوں گی، آئندہ بھی جنگیں ہوں گی۔ یاد رکھنا اگر کائنات کے اندر ایک بھی مسلمان موجود ہوا اور حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کو کسی کافر کی طرف سے ایک انگلی بھی اٹھائی گئی تو یاد رکھنا قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ کائنات کے اندر ایک مسلمان موجود تھا، میرے محبوب کی طرف جرأت کیسے ہوئی کسی کافر کی وہ انگلی اٹھا جائے۔ یہ صرف صحابہ کرام کے لیے نصیحت نہیں کی، میرے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے کہ کوئی حضور کی گستاخی کرے ہم زندہ رہ جائیں، اس زندگی کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ایک گستاخی وہ ہے جو حضور پر توہین کے کلمات بکے، ایک گستاخی تو نہیں کہتا، بے ادبی کہوں گا کہ حضور علیہ السلام اور اگر میں چہرہ نہیں بنا سکتا تو کل کس منہ سے حضور کے سامنے جاؤں گا، حضور والا لباس نہیں اپنا سکتا، کل کس منہ سے حضور کے سامنے جاؤں گا، حضور والی شکل و صورت نہیں ہے، دن رات کی زندگی حضور والی نہیں ہے، تو کل کس منہ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کروں گا۔ اختر شیرانی والی بات ہے، ہم بھی گناہگار ہیں، ہمارا بھی بخشش کا
ذریعہ صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق ہمارے اوپر کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم کی جائے، تکریم کی جائے، تعریف کی جائے، توصیف کی جائے، ثنا کی جائے، نعت پڑھی جائے۔ چوتھا حق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یاد رکھیں، زبان کے ساتھ تعریف کریں گے تو جسم اس کے اوپر دلیل پیش کرے گا، صرف تعریف نہیں، چہرے کے اوپر سنت رسول، داڑھی بھی تعریف کرے حضور کی، چہرے کے اوپر سنت لباس بھی حضور کی تعریف کرے، صرف زبان سے جمع خرچ نہیں، عمل سے ثابت کرے کہ ہم حضور علیہ السلام کے محب ہیں، حضور علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں۔ اور پانچواں حق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی پر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کی جائے، محبت اس طریقہ سے کی جائے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کے چلے گئے، جو حضرات صحابہ کرام اہل بیت علیہم الرضوان، تابعین تبع تابعین، ائمہ فقہاء کرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین جو ہمیں دین دے کر چلے گئے، اس کے مطابق حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کی جائے۔ یہ 5 حق ہیں ہمارے اوپر۔ حق کو جاننا بھی ضروری ہے، جان لینے کے بعد حق والے کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ کسی کے ساتھ محبت کیوں کی جاتی ہے؟ اس کے کمالات کی وجہ سے، اس کے اندر کمال ایسا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ نمبر 2، اس کے جمال کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی ایسی ہے کہ میں مجبور ہوں کہ اس سے محبت کروں۔ نمبر 3، اس کے احسانات کی وجہ سے اسے محبت کی جاتی ہے۔ کسی بھی وجہ سے محبت ہو، 3 وجہ سے کی جاتی ہے۔ ہاں، مال کی وجہ سے بھی محبت ہے، لیکن یہ حقیقی محبت نہیں ہے۔ جب تک مال ہے محبت ہے، مال نہیں ہے محبت نہیں ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کے جمال کو دیکھا جائے، کائنات میں ان جیسا حسین کوئی نہیں۔ حضور کے جمال کو دیکھ کر حضور کا حق ہے ہم پر کہ جمال کی وجہ سے بھی محبت کی جائے۔ حضور کے کمالات کو دیکھ کر کمالات ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ حضور کا حق ہے کہ سب سے زیادہ محبت ان سے کی جائے۔ حضور علیہ السلام کے امت پر احسانات کو دیکھ کر یہ فرض بنتا ہے حضور کا ہم پر کہ ہم ان سے محبت کریں۔ اور اگر مال کو بھی دیکھنا ہے تو یاد رکھیں، مال روپیہ پیسے کا نام نہیں ہے، مال نام ہے دل کی سخاوت کا۔ اور حضور سے بڑا سخی کون ہوگا کہ جن کے چشمہ سخاوت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی پیا ہے۔ حاتم طائی کا نام ایسے مشہور نہیں ہے، حضور علیہ السلام کا مقابلہ سخاوت کے اندر نہیں ہے۔ اگر مال وجہ محبت ہو تب بھی حضور علیہ السلام کمالات رکھتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے۔ جمال وجہ محبت ہو تو خوبصورتی بھی کہہ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام سے محبت کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے، فرماتے ہیں کہ میں جب حضور علیہ السلام کے پاس آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا، پہلی نظر میں میرے دل نے گواہی دی، خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر خوبصورتی کی وجہ سے بھی محبت کی جائے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ حق ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ برادران اہل سنت والجماعت، آج کا یہ پروگرام مسجد جہاندار موٹا غربی میں اس مسجد کے بانی حاجی چودھری انصر شبیر مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ان کے فرزندان نے منعقد کیا ہے۔ دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز کر اس کا ثواب حاجی انصر شبیر مرحوم کی روح کو پہنچائے۔ یہ جلسہ تو ان کے ایصال ثواب کے لیے ہے ہی، اگر اس طرح کا سال کے اندر کوئی بھی پروگرام نہ بھی کیا جائے تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جو انہوں نے یہ ایک عظیم سلسلہ مسجد کی صورت میں شروع کیا تھا، ان کو 5 وقت بغیر اہتمام کیے اس کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ اور اس سے بڑی بات کہ بہت دفعہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، کچھ عرصہ تک اس کے ایصال ثواب کرنے والے زندہ رہتے ہیں، 50 سال بعد، 100 سال بعد، 150 سال بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اگر اولاد کے اندر کوئی ایصال ثواب نہ بھی کرے تو اس کا ایصال ثواب قیامت کی صبح تک ایٹومیٹکلی ہوتا رہے گا۔ اللہ کا گھر ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے اللہ کا گھر اللہ کی رضا کے لیے بنایا، خدا بندے کائنات اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے نے ایک پرندہ ہے اس کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنا دی تو اس کا گھر بھی اللہ جنت کے اندر بنا دیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد کون سی ہوتی ہے؟ اس کے اندر تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی رقم بھی اخلاص کے ساتھ اگر مسجد کی تعمیر کے اندر آپ لگا دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ تو اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں، آپ معزز مہمان ہیں ہمارے لیے، آپ کے لیے یہ پنڈال سجایا گیا ہے، مہربانی فرما کر اگر آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تو آپ حضرات کی بہت نوازش ہوگی۔ جو بزرگ حضرات ہیں کرسی کے اوپر ہیں یا دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، نوجوان احباب سے گزارش ہے کہ دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی جوانیوں کی توہین نہ کریں، اسٹیج کے سامنے تشریف لے آئیں، جزاکم اللہ خیر، تاکہ جلسے کا بزم کا ایک ماحول بن جائے۔ جو اسٹیج کے سامنے جگہ ہے اس کو پہلے پر فرما لیں، جزاکم اللہ خیر۔